السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستغفرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات عزاداران شہید و شہداء یوم عزا کی دوسرے عشرے کا آخری خمسہ جو ہے وہ اس کی دوسری مجلس خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں جس کا پروردگار نے ذکر کیا ہے۔ پروردگار نے اس کائنات کو کسی مقصد کے لیے خلق کیا اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے پروردگار نے اپنے ہادیوں کو ہمارے درمیان میں بھیجا ہے۔ پروردگار بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کا انتخاب کر رہا ہے اور اس کا انتخاب سب سے افضل ہے۔ کیونکہ راستہ اسی کا ہے، خلقت اسی کی ہے، ہدف اسی نے ڈیفائن کیا ہے اور مخلوق بھی اسی کی ہے۔ جب سب کچھ اس کا ہو، ہماری جان اسی کے قبضے میں، ہماری سانسیں اسی کی ہیں، ہمیں رزق سب کچھ زمین اور آسمان سے وہی دیتا ہے، مگر اس نے انسان کو امتحان میں کھڑا کیا ہے کہ سب کچھ میرا ہے مگر میں تمہیں مرضیاں تمہارے اختیار کی دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ابھی جو مرضی ہے یہ خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ آیا اس کو بھی ہم خدا کو دے دیں یا اپنے نفس کو دے دیں۔ اسی کی جنگ ہے ساری، یہ جو ساری جنگ آپ کو بشریت میں نظر آتی ہے وہ اسی کی ہے کہ سب کچھ تو اسی کا ہے، تو اس کو بھی زبردستی لے لیتا۔ پروردگار جب اپنی مرضی سے تو سارے کام تو تیری مرضی کے ہی ہیں، کوئی تیری مرضی کے بغیر نہ زندہ ہے نہ مر رہا ہے، نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، تو پھر یہ ہمیں کیوں امتحان میں ڈال دیا؟ ابھی جوان جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں تو اللہ نے پیدا کر دیا، اب ہم تو کریں گے۔ تو بھائی اللہ نے 1,24,000 بھی تو بھیجے، یہی بتانے بھیجے کہ راستہ یہ ہے، اب آگے تمہاری مرضی ہے۔ اب یہ جو مرضیاں ہیں اسی کی تربیت کے لیے، اسی کو ڈائریکشن دینے کے لیے اللہ نے اپنا نظام دنیا میں بھیجا ہے، اور اسی مرضیوں کو چھیننے کے لیے، ان کو اغوا کرنے کے لیے پروردگار نے پہلے شیطان کا امتحان لیا
جب وہ ناکام ہو گیا تو اس نے بولا کہ مجھے اجازت دیں، اب تو ناکام ہو گیا ہوں، باہر نکال دیا گیا ہوں، تو اب میں کوشش کروں کہ اپنی کمپنی میں لوگوں کو ایڈمٹ کروں، لوگوں کو ہائر کروں۔ اب اس ہائرنگ کے لیے تو اس نے کہا مجھے پروردگار مہلت دے وقت معلوم تک، تو میں بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ مرضیاں ان سے اور اپنی مرضیاں ان کو دوں گا اور ان کی مرضیاں ان سے دوں گا۔ بہرحال کل بھی میں نے منع کیا تھا اگر کوئی موبائل سے لائیو چلا رہا ہے بڑی مہربانی کرے موبائل سے لائیو نہ چلائے۔ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سوشل میڈیا کا ہے اور آج کل حالات مناسب نہیں ہے، انسان ہے، کوئی نہ کوئی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، میڈیا انسان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ معاشرہ میں بریکٹ میں کہوں گا کہ جذبات سے کام نہیں لیا جا سکتا، معاملہ بہت لمبا ہے اور سیاست اور فتنے بھی بہت لمبے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جذبات سے معاملے حل نہیں ہوتے، یہاں عقل اور فراست چاہیے۔ فتنوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، فتنے کیا ہیں، آخری زمانے کے فتنے کیا ہیں، بہت خطرناک ہیں، بہت زیادہ انسان جو ہے وہ آزمائش میں، تو اس لیے بہرحال طریقے سے، اور دشمن جو چنگاری جلانا چاہتا ہے اس کو نہ جلائیں بلکہ اس کو بجھائیں۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا، ان مجلسوں میں آپ دوسرے کو دعوت دیں کہ آپ آئیے تاکہ اسے پتہ چلے کہ حسین کیا ہے۔ اگر آپ ان مجلسوں کو ایسا کر دیں گے کہ دوسرا نہیں آئے گا تو آپ نے تو امام حسین کو ایک فرقے کا بنا دیا۔ اب امام حسین کیا فرقے کے تھے؟ یہی تو آپ کو اور ہم نے چند دنوں میں سیکھنا ہے کہ امام ہے کیا، امام کسے کہتے ہیں۔ یہی ہماری غلط فہمی بہرحال میرے جیسے طالب علم سے ہی ہوئی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پائے۔ عزیزان محترم بریکٹ کلوز، یہ جو اغوا کرنے والا ہے اس نے بڑی ریاضت کی ہے، اس نے بڑی محنت کی ہے، اس نے ایسا نہیں کیا کہ مطلب 5 وقت کی نماز پڑھی اور یہ آ گیا ہے، نہیں، روایات کہتی ہیں اس نے 2 رکعت نماز 4000 سال میں پڑھی ہے۔ 2 رکعت 4000 سال، 4000 سال۔ 5 منٹ رکوع کر سکتے ہیں؟ 5 منٹ رکوع کر سکتے ہیں؟ 1 منٹ سجدہ کر سکتے ہیں؟ 4000 سال ریاضت ہے یہ اس کی، یعنی ایسے وہ نہیں پہنچا ہوا کہ اندر گھوم رہا ہے، اس نے محنت کی ہے، وہ محنت کر کے آیا ہے یہاں تک، اس کو اجازت بھی مل گئی، ہاں جاؤ اجازت دے دی، مگر سوائے مخلصین بندوں کے، باقیوں کو اغوا کر لو۔ اب یہاں پر اب ہم سب اس مقام پہ تو نہیں ہیں کہ ہمارے پاس نہ آئے، شیطان ہمارے پاس نہ آئے، وہ تو آئے گا، وہ سب کے پاس آیا، وہ انبیاء کے پاس بھی آیا لیکن اسے ختم کر دیا گیا، کہیں اجازت نہیں ملی، کہیں مار دیا گیا اس کو انبیاء کے نزدیک، اولیاء کے نزدیک، لیکن باقیوں کے پاس وہ آئے گا، وہ آتا ہے۔ اسی لیے قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو تم نے عہد کیا ہے پروردگار سے اس عہد کو نبھاؤ، شیطان کی بندگی مت کرو، شیطان تمہارا کھلا آشکار دشمن ہے، عدو مبین ہے۔ لیکن ہمیں تو ایسا لگتا ہے ہمارا دشمن کوئی ہے ہی نہیں شیطان، شیطان کہاں ہے؟ شیطان کے بارے میں کبھی سوچا ہم نے؟ ہم اتنے مصروف ہیں زندگی میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جہاں رحمان کی طاقت ہے اور اس جہان کو چلا رہی ہے، وہاں شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسی جہان میں اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ اسی کو سمجھنا ہے کربلا پہنچنے کے لیے۔ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے۔ مد مقابل دشمن کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر سامنے آپ کے پلیئر نہیں ہیں تو آپ کوئی بھی گیم نہیں کھیل سکتے۔ کھیلنے کے لیے، کھڑے رہنے کے لیے سامنے کوئی ہو۔ تو اس شیطان کو پہچانے کہ جس نے اتنی ریاضت کی ہے وہ ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے۔ میرے دادا کیا تھے، پردادا کیا تھے، ان کی کمزوریاں کیا تھیں،
اسی لیے وہ میرے سارے نقائص کو جانتا ہے اور مجھے گرانا چاہتا ہے، ہر لمحے پوری کوشش کرتا ہے، وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا کہ مجھے کسی طریقے سے، اور پہلا کام اس کا مایوسی ہے کہ جوان کے ذہن میں یہ مایوسی ڈال دے کہ ساری رات تو تم یہ دیکھتے رہے، اب تم فجر کی نماز پڑھو گے۔ خود انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، مطلب میں نماز پڑھوں گا، میرے عمل اچھے ہیں، پہلا حربہ اس کا یہی ہے۔ وہ سرگوشی کرتا ہے اندر کام میں کہ تم نے کام کرو گے، تو اپنے آپ کو دیکھا ہے تم نے، یہ مایوسی ہے، پہلا حربہ یہی گرا دیتا ہے۔ وہ اس سے کیسے بچیں؟ مولانا ہم لوگ پتہ نہیں کیا سننے آئے تھے، آپ شیطان کی باتیں لے کے بیٹھ گئے۔ عزیزان محترم، بہرحال شیطان سے تو بچنا تو ہے، اصل دشمن وہی ہے، یہ باقی جو آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ سب اسی کے کارندے ہیں۔ کارندوں پہ آپ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، میں نے نوٹ کیا ہے، ویسے اصل پہ ٹینشن نہیں ہے، کارندوں پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت اپنی پیچیدہ اور اپنی گھمبیر پلاننگ کے ساتھ روئے زمین پر اپنا کام کر رہا ہے۔ اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، ہر جگہ، ہر تاریخ کے اوراق میں پہنچا ہوا ہے، ہر نبی کی امت کے سامنے کھڑا ہوا ہے آگے، ایسا لے کر جاتا ہے انسان کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتا۔ فرعون کو کہاں پہنچا دیا اس نے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ نمرود، میں حیات دیتا ہوں، میں مارتا ہوں، یہاں پہنچا دیا اس نے، مگر بھول گیا کہ آگے خدا نے جو اپنا نظام بنایا ہوا ہے، یہ وہ واحد نظام ہے کہ جو شیطان کے اس سسٹم سے باہر نکالے گا۔ یاد رکھیے عزیزان محترم، کوئی بھی چیز شیطان کی اس پلاننگ سے باہر نہیں نکال سکتی سوائے امام کے۔ امام کیوں؟ کیونکہ امام اس کی پلاننگ سے واقف ہے۔ جہاں یہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، اس سے زیادہ دسترس کائنات پہ امام کی ہے۔ امام، اب آپ سوچیں شیطان کہاں کہاں ہے، کہاں کہاں ہے؟ ہر بندے کے ساتھ ہے، ہر بڑی بڑی قومیں، ملک، ظلم، طاقت، کرپشن، چوری، جھوٹ، زنا، یعنی ہر جگہ ہے۔ سوچیں کتنی بڑی پاور میں ہوگا، کتنا بڑا لشکر ہے اس کا۔ اور جو شیطان بزرگ ہے وہ الگ، دنیا کے اوپر الگ حاکم۔ تو آپ سوچیں کہ ابھی کتنی پاور میں ہے وہ ظاہراً۔ اس کے مقابلے میں کون سا دنیا کا نظام کھڑا ہوگا؟ کون کھڑا ہوگا مجھے آپ بتائیں؟ کون ہے جو اس کو سمجھتا ہے؟ وہی سمجھے گا نا جن کے عقیدے میں سب سے افضل اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہی کھڑا ہوگا۔ وہی جس کے ہاں امام حاضر ہے، وہی جس کے ہاں امام جو ہے وہ معصوم ہے، وہی کھڑا ہوگا۔ آپ دوسروں سے کیا امید رکھتے ہیں؟ کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون اس کو جو دھوکہ دے رہا ہے پوری دنیا کو، اسے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بچا سکتا ہے دنیا کا سسٹم؟ نہیں بچا سکتا۔ وہ شیخ انصاری کا واقعہ آپ نے منصور سنا ہوا ہے کہ ان کے شاگرد کے خواب میں شیطان کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ شیطان نے بڑی بڑی رسیاں، چھوٹی چھوٹی رسیاں، دھاگے، بڑے بڑے جو جہازوں کے ہینگر ہوتے ہیں جس کو ڈالے جاتے ہیں، بحری بیڑے پانی میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ سب شیطان کے پاس ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ لوگوں کو اپنے قبضے میں اپنے اغوا کرنے کے لیے۔ کیسے کیا؟ کہتا ہے جتنا جو کمزور ہے اس کو اتنا ہی ہلکا سا دھاگا ڈال دو آ جاتا ہے، ہلکی سی زنجیر ڈال دو آ جاتا ہے۔ تو کہا یہ جو اتنی سب سے بڑی زنجیر یہ کیا ہے، کس کی ہے؟ کہا یہ تمہارے استاد کی تھی۔ کہا میرے استاد کی؟ کہتا ہاں وہ بھی توڑ دی۔ یعنی آپ سمجھ نہیں رہے علماء کو، یہ کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں؟ ابلیس آسان ہے؟ ہمارے یہاں تو ڈیفینیشن میں ہے ہی نہیں ابلیس، کیونکہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ سارے ہی
سبھی، تو آپ کہاں ڈھونڈیں گے اس کو؟ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جن سے شیطان نے بھی ہاتھ جوڑ لیے تھے. ہاں اب بہرحال حالات ایسے ہیں کہ بہت زیادہ انسان گفتگو بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے بولا تو ہم سے بھی بہت بڑے نکلے، اب ہم کیا کریں؟ اب وہ کیسے توڑے انہوں نے، کیسے توڑا انہوں نے؟ تو یہ اپنے استاد کی خدمت میں گئے اور انہوں نے اپنا خواب بتایا. کہا کہ ہاں صحیح کہا. کہا کہ میں چند دن سے میرے گھر میں فاقہ تھا اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، مگر کچھ وجوہات خمس تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اس سے قرض لے لوں، نہ کہ کھا جاؤں، قرض لے لوں اور کل آئیں گے اس میں ڈال دوں گا. امانت ہے، امام کی امانت ہے، قرض لے لوں. کہتے ہیں میں نے اٹھائے اور گیا. میں بازار تک پہنچا، دکان تک پہنچا، مجھے خیال آیا اگر میں مر گیا تو کسے کیا پتا کہ یہ میں نے قرض لیا تھا. گناہ نہیں کر رہے، ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن امتحان اسی حساب کا ہے جتنا بڑا عمل ہے. تو عزیزان محترم، ہم دھوکہ نہ کھائیں کہ ہمارے سامنے مقابلے میں شیطان نہیں آئے گا. مطلب جس کی 4000 سالہ عبادت کو خدا نے کھینچ لیا. کیوں کھینچ لیا؟ کہ امر الہی کو سجدہ نہیں کیا. آج اگر ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، یہ کرو، نہیں مولانا کیا نماز ہر وقت کرتے رہتے ہیں. کیا مطلب؟ ایک سجدہ نہیں کیا اس نے. 6000 سال یا 4000 سال کا عمل خدا نے حبت کر لیا. ہم لوگ بہت خوبصورت ہیں کیا کہ کچھ بھی نہیں کرو خدا چھوڑ دے گا؟ کیا ہے مطلب ہمارے پاس؟ ہم بہت کیا اسپیشل ہیں کوئی لوگ؟ وہ بھی اس خدا کی مخلوق تھی نا وہ، مگر سجدہ نہیں کیا. بولا سب چھین لیا. تو ہمیں سجدے کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ مولانا کیا نماز کی باتیں کرتے رہتے ہیں. نماز انہوں نے پڑھی تھی، وہ بھی پڑھتے تھے. بھائی نماز بغیر ولایت کے نماز ہی نہیں ہے. اب کوئی اٹھک بیٹھک جتنی کرتا رہے، ہماری ڈیفینیشن میں نماز وہی ہے جس کا عقیدہ علی ولی اللہ پر ہے. یہ ہمارا عقیدہ. خواہ ولایت کو مانیں گے. اور یہ میں خود اپنے کو خطابت کے جملے تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ صلی علی محمد آل محمد. یہ امام نے فرمایا. امام سے پوچھا یہ سب ہو، یہ ساری چیزیں ہوں. امام نے بولا سب کچھ ہو، بہترین نمازیں ہوں، ساری رات کھڑے ہوتے رہو، گرمیوں کے روزے رکھتے رہو، حج اور طواف اور سب کرتے رہو، مگر اگر ولایت نہیں، کچھ نہیں. اچھا کیوں ہے یہ ولایت؟ مطلب کہ یہ بھی صرف مطلب ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ہمیں اچھا لگتا ہے؟ نہیں، پروردگار نے اس نظام کو بنایا اس لیے ہے کہ انسانیت کی بقا ہو. یہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے. آپ اسے کیوں ٹکر لے رہے ہیں خام خواہ بار بار؟ یعنی خدا کے مقابلے میں آؤ گے تو کیا ہوگا؟ نہ دنیا نہ دین. امام کو پہچانے عزیزان محترم. جب آپ امام کو پہچانیں گے تو اس سے امام سے دور کرنے والے دشمن کو بھی اسٹڈی کریں. آج ہمارے وقت کا امام جو کہ پردہ غیبت میں ہے، آج شیطان اس کو روکنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ پہلے پرکھیں تو صحیح کہ آج کے شیطان کی اسٹریٹجی کیا ہے. آج شیطان کیا ڈیزائن کر رہا ہے، کیا ڈیزائن کیا ہے اس نے آج ہمارے لیے. اس کو آپ بڑے کینوس میں دیکھیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دور اندیش ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رپلائی مت کریں. اس سارے پزلز کو جوڑا کریں جو دنیا میں ہو رہا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دشمن اور شیطان کا نقشہ کیا ہے آج. یعنی بابصیرت ہونا چاہیے شیعہ کو. شیعہ اتنا چھوٹا اور اتنا ہلکا نہیں ہو کہ ذرا سی بات پہ تیش میں آ جائے اور یہ آ جائے. دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کتنی اس کی پلاننگ ہے، کیا اس نے کیا ہے آج، کس طرح وہ ایک امام کو روکنا چاہ رہا ہے. چلیں واپس چلیں تاریخ میں، دوبارہ فلیش بیک.
جو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں اچانک سے ایک الگ سے کھل جاتا ہے اور پرانی چیزیں چلنا، فلیش بیک. ایک شخص امام 12 آئے ایک غیبت میں، باقی آئے ایک امام. سب سے کم امام کو امامت کب ملی؟ امام زمانہ کو ملی. لیکن اس سے پہلے جب امام تھے کتنے سال میں امامت ملی ہے؟ 7 سال. 7 سال کے ظاہراً تو بچہ ہے، 7 سال کے بچے سے حکومت کو، اس پوری حکومت کو کیا خطرہ ہے؟ کیا خطرہ ہے مجھے آپ بتائیں. یہ بچہ ہے نا، چھوڑ دو. نہیں، ہم سمجھے ہی نہیں. ہم نے کبھی پڑھا ہو تو ہمیں سمجھ میں آئے. ہمیں بڑے ائمہ کی زندگیوں کو پڑھا ہو کہ ہر امام نے کتنی زحمت اور کیا کیا وظیفے انجام دیے. ہر امام نے اپنے دور میں جو کیا کیا. کتنی کتابیں پڑھی ہم نے. پھر ہوم ورک، روز ہوم ورک دوں گا، آخری دن پوچھوں گا ویسے. ہم نے اپنے ائمہ کے اوپر کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ کتنے امام ہیں؟ سب کو پتہ ہے 12. ابو کا نام، امام کے والد کا نام پتہ ہے، والدہ کا نام تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ولادت شہادت پتہ ہے. باقی کیا ہے؟ باقی کیا ہے؟ مولانا ہم کیا کریں؟ ممبر سے جو بولتے ہیں ہمیں تو وہی آتا ہے. بھائی سنی سنائی باتوں پہ سنی ہو جاؤ گے. پڑھ کر آؤ. جب آپ پڑھ کر آؤ گے تو جو آپ کے پاس سامنے آئے گا نا وہ بھی پڑھ کے آئے گا. جب اسے پتا ہے کہ پڑھتی نہیں ہے قوم تو وہ بھی آتا ہے، جو دل چاہتا ہے کہہ دیتا ہے. آپ بھی واہ واہ کرتے چلے گھر چلے جاتے ہو. اب پڑھ کر آؤ. ائمہ پر اب اتنا تو دیکھیں، حق بنتا ہے نا ہمارا کہ اپنے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی ایک کتاب کا مطالعہ کریں یا نہیں کریں. ابھی جو ہے میں کچھ بولتا نہیں ہوں، میرے ساتھ مسائل بھی بہت سارے ہیں. بریکٹ کو بھی بڑا بریکٹ بھی کرنا پڑتا ہے. واٹس ایپ کے میسج آپ پڑھوا لیں ہم سے، فیس بک کے سٹیٹس پڑھوا لیں ہم. کون سے کرکٹر نے، کون سے فٹ بالر نے، کون سے ایکٹر نے کیا کیا، سب پتہ ہے ہمیں، سب پتہ ہے. انسٹاگرام کی کتنی آئیڈیاں کس کی ہیں سب پتہ ہے. یہ پڑھوائیں آپ، صبح شام ہمیں پڑھواتے رہیں آپ، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ہمیں. بھائی ادھر جو انسٹاگرام چلے گا اوپر، وہاں یہ فلٹر کام نہیں آئیں گے. وہاں جو اندر ہوگا نا وہی فلٹر ہوگا. یہاں تو 10 فلٹر ہیں انسٹاگرام کے کہ بندہ ملتا ہے بولتا ہے تصویر میں تو کوئی اور تھا، یہ کون آ گیا سامنے میرے. اتنی فلیش اور اتنی لائٹیں. اجزان محترم، ظاہر کو بنانے میں ہم اتنے اچھے ہیں، باطن کو کب صاف کریں گے ہم؟ باطن کو اب صاف کریں گے. یہ جو ملائکہ ہیں، یہ جو دوسری مخلوقات ہیں، یہ ظاہر کو دیکھ کے نہیں اترتی ہیں، یہ باطن کو دیکھتی ہیں کہ اس کے دل میں عشق امام کتنا ہے. تو عزیزان محترم کتاب کا مطالعہ کریں. کوئی ایک آدھ کتاب، 14 ستارے تو سب کے گھر میں ہوگی، وہی ایک ہی کتاب ہے، جبکہ اس کے علاوہ کتنی کتابیں پرنٹ ہو چکی ہیں پتہ ہی نہیں ہمیں. تو میں آپ کو ایک کتاب ہوم ورک میں دے رہا ہوں، آپ ابھی نہیں بے شک پورے محرم میں پڑھ لیجیے گا. 250 سالہ انسان ایک کتاب ہے. 250 سالہ انسان یعنی ایک ہی انسان ہے جو 250 سال زندگی کر رہا ہے. اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد. اللہم صلی علی محمد. 250 سالہ انسان ایک ہی کتاب ہے. اس کے تو بہرحال والیوم بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں دو، لیکن ایک چھوٹا والا پڑھ لیں. پڑھیں. اگر ابھی دل نہیں چاہ رہا تو ہر امام کی ولادت شہادت صفحہ کھول لیں، کچھ 4 5 6 صفحے 10 صفحے پڑھیں. عزیزان محترم دیکھیں ائمہ علیہ السلام کے مقابل کون تھا. کیا مشکل ہے ایک 7 سال کے امام سے، کیا مشکل ہے 9 سال کے امام سے، کیا مشکل ہے 25 سال کا یہ نواں امام جسے شہید کر دیا گیا. کیا مشکل ہے؟ کیوں پوری طاقت لگی ہوئی ہے اسی ایک شخص کے مقابلے میں. کیوں 8ویں امام کو مدینہ سے خراسان بلا لیا؟
کیوں؟ 11ویں امام کو سامرا میں نظر بند کر دیا گیا، کوئی مل نہیں سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں چھٹے امام کے دور میں امام درس دیتے تھے اور لوگ نیچے بیٹھے ہوتے تھے؟ نہیں، کوئی سبزی والا بن کے کوئی کس طرح آ کر امام کا شاگرد بنتا تھا۔ لکڑیوں کے اندر لیٹر چھپا کر جو ہے وہ ٹرانسفر کیے جاتے تھے۔ سمجھیں ائمہ کی زندگیوں کو، کیا خطر ہے ایک سے۔ اب واپس آئیں فلیش بیک، آج پوری دنیا کو کیا خطرہ ہے ایک امام سے؟ اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ جو اتنی پریشانی ہے ہم سے، صرف ہم سے ہی مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف ہمارا عقیدہ یہ ہے امام زندہ ہے۔ ہم سے خطرہ ہے۔ جن کے یہاں پیدا ہوں گے وہ جب پیدا ہوں گے دیکھ لیں گے، وہ کہتے ہیں جن کیا آئے گا، جن کے یہاں موجود ہے، خطرہ ان سے ہے کہ یہ تیار ہوگی کون؟ تو کیسے روکیں گے؟ کیسے روکیں گے؟ انہوں نے دیکھ لیا نا کہ یہ اربعین میں یہ کروڑوں لوگ سب چھوڑ کے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ کیوں چل رہے ہیں؟ 61 ہجری پہلے ایک آیا تھا کربلا، 61 ہجری پہلے، اس وقت اس کے لیے کروڑ ہیں، اور جو آج کا حسین ہے وہ آ گیا۔ عزیزان وطن، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ اللہم صلی محمد۔ وہ امام کو پہچانے، ہم نہیں پہچان رہے، وہ پہچانتے ہیں امام کو۔ انہیں خطرہ ہے، انہیں پتا ہے یہ ایک آیا سب الٹ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سے زیادہ حدیثیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں۔ کیونکہ حدیث ہے کہ جو آخری آئے گا دنیا کے سارے طاغوتی نظام کو پلٹ دے گا، عدالت کو اجرا کرے گا پوری دنیا کے اوپر۔ ایک سے خطرہ ہے انہیں، اسی ایک تک نہیں پہنچنے دیتے، نہیں پہنچنے دیتے۔ آپ دیکھیں انہوں نے کتنا کام کیا ہے، ہر طریقے سے فائنینشلی پاورفل، جو کر سکتے تھے، یعنی ظاہری طاقت کے ذریعے سے، باطنی قوتوں کے ذریعے سے۔ جب کچھ نہیں ہو پایا تو انہوں نے بولا ان کے اندر ہی گھس جاؤ، ان کے اندر ہی گھس جاؤ۔ ان کی وہ جو مجلسیں ہیں جو انہیں امام تک لے کے جاتی ہیں، انہیں ہائی جیک کر لو۔ ابھی تھوڑی سی بھاری بات ہے نا، جب اپنی بات ہو تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، تھوڑی سی دوسروں کی باتیں ہوں تو بہت بہت اچھا ہے، اپنی بات میں نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ جو آئے ہیں یہ حسین کے لیے آئے ہیں، اور اگر انہیں صحیح پیغام ملا تو یہ آخری کے ہو جائیں گے۔ تو انہیں کیا کرو؟ انہیں تاریخ میں ہی رہنے دو، انہیں پیچھے ہی رہنے دو، انہیں صرف خیبر خندق سناتے رہو۔ یہ فضائل سے انکار نہیں ہے نہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ خیبر بتائیں، خندق بتائیں، نہیں بتایا تو لوگ اپنی ڈائریوں میں ثبت کر رہے ہیں خیبر بھی ہم نے اکھاڑا، کل کو یہ بھی آ جائے گا کتاب میں۔ بھائی پہلے ہی کہہ دیا، کئی دنوں تک تو انتظار کرتے رہے، جب نہیں ہو پایا تو آپشن ہی نہیں تھا، پھر یہی تھا ایک آپشن۔ تو یہ بتائیں، آپ بتائیں، لیکن صرف وہیں رکھو، صرف پرانی باتیں، پرانی چیزیں یہاں نہیں لاؤ، آگے نہیں لاؤ۔ یہ آگے آئے تو بیدار ہو جائیں گے، اور جو آگے آنے کی باتیں کرے اس کو کہو یہ تو آزاداری کا دشمن۔ اچھا ہم بھی مان گئے، یار یہ مولانا جو ہے بس تبلیغیں کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، کیا کریں؟ اور کوئی کام دے دیں وہ جا کے کر لیتے ہیں۔ بھائی ہم نے تو یہی پڑھا ہے حوضے میں جا کے کہ پہلے خود انسان بنو،
پھر دوسروں کو دعوت دو. اگر انسان بن گئے تو امام کے کام آئیں گے، کیونکہ امام کو انسان چاہیے. باقی میں اور کچھ نہیں کہوں گا آپ سے. عزیزان محترم سمجھیں اس کو. یعنی ہم سوچیں تو صحیح کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. اب ہمیں پریشانی ہوتی ہے. دیکھیں خدا نہ خواستہ نہ کسی شخص سے دشمنی ہے نہ کسی سے. ہم تو کسی کو نام بھی نہیں لیا آج تک. کوشش کرتے ہیں کسی ضرورت ہی نہیں نام لینے کی. ہم تو معیارات کی بات کرتے ہیں جو اہل بیت نے دیے. آپ اس معیارات پہ ہمیں بھی پرکھیں کہ یہ جو آ رہا ہے یہ اس معیار پہ ہے کہ نہیں ہے. اس قوم کو جانا ہی امام کے پاس ہے. نہیں جا رہی تو یہ اپنا خود نقصان کر رہی ہے. اور دشمن کی پوری طاقت ہے. امام کو تو نہیں روک سکتا نا. امام تک تو اس کی رسائی نہیں ہے. نفوذ نہیں کر سکتا. کہاں نفوذ کرے گا؟ ہمارے اندر کرے گا کہ یہ تیار نہ ہو. ان کو کھوکھلا رکھو، ان کو گمراہ رکھو، ان کو غافل رکھو. اور اس نے پورا نظام چلایا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر بیداری نہیں ہے. یعنی ہمارے اندر ہوتا ہے نا کہ انسان بیدار ہو، اٹھے، کوئی کام کرے، کوئی اسٹریٹجی بنائے، کچھ چیزوں کو ڈیزائن کرے. کیوں نہیں ہے؟ بس ان کو مشغول رکھو. آپ دیکھ لیں کہ کتنے اچھے اچھے شاعر پڑھتے ہیں ہمارے بزرگوار. یہ شاعر جیسے انہوں نے کہا نا کہ بھائی ہمارے ہاتھ میں علم ہے، مجھے بم سے کیا ڈر اور فتنوں کو میں دبا دوں گا. مطلب یہ بیداری والا شعر ہے. کتنے شعر ایسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، کتنے شعر ایسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں. یعنی یہ شاعروں کی ذمہ داری ہے. میں 1 گھنٹہ تقریر کرتا رہوں وہ کمال نہیں کر سکتا جو ایک مصرع کر سکتا. تو وہ بیدار کرنا، لیکن بیدار نہیں کرو، سلائے رکھو، سو جائے. عزیزان محترم سمجھیں آج کے دور میں امام تک کون سی طاقتیں روک رہی ہیں. عزیزان محترم مجھے پتا بھارت دنیا کے جو بھی حالات ہوتے رہے ہمیں تو اپنے کام پہ گفتگو کرنی ہے کیونکہ ہمیں بہرحال امام کو حاضری دینی نہیں ہے. حاضر ہیں ہم، امام کے آگے حاضر ہیں. امام تک ہماری گفتگو پہنچ رہی ہے. امام، میں نے کل آپ کو زیارت جامع کبیرہ کا جملہ بیان کیا، رحمت موصولہ ہے. یعنی یہ جتنی دنیا کی رحمتیں ہیں یہ سب جتنی بھی جمع ہو جائیں یہ پھر بھی 1% ہے. صلوات بھیج دیں محمد والا. یہ جتنی بھی جمع ہو جائیں یہ 1% ہے. اور یہ سب کچھ جو دنیا میں دے رہا ہے پروردگار، رزق ہے، علم ہے، جو کچھ ہے، یہ سب وہ اپنے اس امام کے وسیلے سے دیتا ہے. یہ اس کا نظام ہے. اب اگر ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم اپنے آپ کو اس سے جدا نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پر بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو رزق اس کی ماں کے وسیلے سے ملتا ہے. دیتا کون ہے؟ خدا. اب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، ماں سے وہ رزق اس کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن کیا اس کی رحمت ختم ہو جاتی ہے؟ اب خدا اس کو کوئی اور رزق دیتا ہے. یعنی وہ ہر وقت اس رحمت کے ساتھ جڑا رہتا ہے. اسی طرح نہ صرف اس عالم میں، جب ہم اس عالم سے دوسرے عالم میں چلے بھی جائیں تو امام تسبیح کا وہ نخ ہے کہ جو ہر عالم میں رحمت موصولہ ہے. ہر عالم میں. یعنی اس سے جدائی ممکن ہی نہیں ہے. ہو ہی نہیں سکتے. آپ دور ہی نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ آپ خود اپنا رشتہ منقطع کر دیں خود. اور وہ کیسے ہوگا؟ کہ آپ ان کی ولایت کا خدا نہ خواستہ انکار کر دیں. اور کس کی ولایت میں جائیں؟ دوسرے سسٹم کی. کس کا سسٹم ہے؟ شیطان کا. قرآن یہ 2 چیزیں واضح بتا رہا ہے. یا شیطان کی عبادت کرو یا پھر اس صراط مستقیم کی. ہمارے پاس اپنے یہ ہے امام. اب اگر ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آئے کہ آج کل کے اس دور میں امام سے دور کیسے کیا جا رہا ہے، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ.
اور خاص طور پہ یہ جو میڈیا ہے یہ کس نے بنایا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ جو ہم اتنی چیزیں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ہر وقت فری میں اپلوڈ کرتے ہیں نا، پیسے تو نہیں لیتا وہ آپ سے. کیوں فری ہے سب کچھ؟ کیوں فری ہے؟ یہاں تو پانی کا گلاس تو فری نہیں دیتا. کوئی کاغذ لکھنا ہو اس میں پیپر ہے. آپ چھوٹی سی میموری کارڈ موبائل کا لیں، وہ بھی 200-250 کا آتا ہے. چھوٹا سا میموری کارڈ، اس کی تھوڑی کیپیسٹی ہو، اتنا ڈیٹا اپلوڈ، چاہے مجلس کرنی ہو، چاہے نوا کرنا ہو، چاہے کچھ بھی کرو، اپلوڈ کرتے رہو، انلمیٹڈ اپلوڈ. یہ سرور کون ہے؟ یہ کس کے پاس ہے؟ یہ ڈیٹا کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کس کے پاس اتنی بڑی بڑی ہارڈ ڈسکیں ہیں؟ کہاں رکھی ہوئی ہیں دنیا میں؟ یہ کہاں رکھی ہیں؟ کون سیو کر رہا ہے؟ کون آپ کی آئی ڈیوں کو چیک کرتا ہے؟ صرف آپ کی آئی ڈی چیک نہیں ہوتی، آپ جس مشین سے، چاہے وہ موبائل ہو، چاہے وہ ٹیبلٹ ہو، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو، اس کا ایڈریس مشخص ہے. وہ میک ایڈریس آپ کا وہیں پہنچتا ہے کہ کون سا کمپیوٹر دنیا میں کس جگہ بیٹھا کیا کر رہا ہے. کس کا سسٹم ہے؟ وہ جب دل چاہے آپ کی تصویر ریکارڈ کر سکتا ہے، وہ جب دل چاہے آپ کی باتوں کو ریکارڈ کر سکتا ہے. آپ خود ایکسس دیتے ہیں. آپ کوئی بھی اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں، وہ کیا پوچھتا ہے؟ کیمرہ، کانٹیکٹ، مائک، ڈیٹا، گیلری، ایکسس دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ تو اوکے دبا دیتے ہو، بس جو بھی فری میں آ رہا ہے بھائی لے لو. سب لے لیتا ہے. میں ماں باپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور ویسٹرن ماں باپ، یعنی وہاں کے نہ ہمارے والے، ان کی ویڈیو تھی. انہوں نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ انکشاف کیا. کہا کہ ہماری بچی چھوٹی 7 سال کی، اس کو ٹیبلٹ یوز کرتی ہے وہ ماں باپ کو. تو کہا وہ گیم کھیل رہی تھی، تو اچانک سے گیم کے درمیان میں ایڈ آتے ہیں، آپ کو بتائیں. تو وہ ایڈ اتنا خطرناک تھا، بچی نے آ کے مجھے بتایا. تو میں یعنی 7 سال کی بچی اگر وہ چیز دیکھے، یعنی میں بھی بیان نہیں کر سکتا، اتنا خطرناک تھا. انہوں نے بتایا. تو اس ماں نے کہا کہ میں یہ گیم کھیل کے دیکھتی ہوں کہ یہ ایڈ کیوں آتا ہے. کہا میں 45 منٹ کھیلتی رہی، وہ ایڈ نہیں آیا. پھر میرا شوہر واپس آیا، میں نے ان کو دکھایا، وہ بھی دیکھتے رہے، ایڈ نہیں آیا. تو کہہ رہا ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. ہم نے دوبارہ بچی کو دیا، ویسی بچی نے لیا، چند سیکنڈ گزرے تھے، دوبارہ وہی ایڈ آ گیا. بولا ہماری سمجھ میں نہیں آئی یہ ماجرا کیا ہے. تو پھر جو تھوڑا اسٹڈی کیا تو سمجھ میں آیا یہ ایپلیکیشن تصویر دیکھ کر اشتہار چلا رہی ہے. کن خوابوں میں بیٹھے ہیں، کن خیالوں میں ہے. دیکھ کر، یعنی شخصیت کو دیکھ کر اس کو کیسے خراب کرنا ہے. آواز کو سن کر. ابھی میں بیٹھا ہوا کبھی کبھی مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں، اب موبائل خود ہی آن ہو جاتا ہے. کون؟ سری. ہائے، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. میں نے پوچھا ہی نہیں اس سے. کچھ ورڈز ایسے ہیں کہ وہ سینسٹیو ہے، خود آن ہو جاتا ہے. یہ مذاق نہیں ہے عزیزان محترم، کہ پوری دنیا کا ڈیٹا، ہر آپ لائک کس کو کرتے ہیں، کس کو لائک کرتے ہیں، آپ کی خواہشات کیا ہیں، آپ کو پسند کیا آتا ہے، آپ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کس چیزوں کو آپ شیئر کرتے ہیں، سب آپ کی شخصیت ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے. کتاب اسی طرح پوری قوم ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ چورن بیچ رہے ہیں وہ لوگ؟ انہوں نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو ہر قوم کو اسٹڈی کرتے ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں فتنہ کیسے ایجاد کرنا ہے، لڑائیاں کیسے کرنی ہے، تباہ کیسے کرنا ہے، برباد کیسے کرنا ہے، اخلاقی برائی کیسے. آج جو معاشرے میں برائی ہے ہمارے،
یہ جو اتنے ہمارے یہاں طلاقیں ہو جاتی ہیں، شادی ہوتی نہیں طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ ذہن کہیں اور۔ متدین لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، وہ بھی اپنی خلوت میں بربادی کا شکار ہے۔ متدین نماز بھی پڑھتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن اس کی ایک اور شکل ہے جسے اس کا موبائل جانتا ہے اور خدا جانتا ہے۔ ہم خطرناک آگ ہے، آگ۔ اب اس کو نہیں پہچانے، کیا کریں؟ اس کا کنٹرول کریں۔ دنیا کی حکومتوں نے کئی ایپلیکیشن سافٹ ویئر کو بند کیا ہوا ہے۔ چائنا کنٹرولڈ ہے پورا۔ کرونا آیا ووہان سے آیا نا، ہم کہتے ہیں جی ووہان سے آیا، یورپ میں بھی تھا، ووہان میں آؤٹ بریک ہوا وائرس کا۔ ووہان سے شنگائی نہیں پہنچا کرونا، کیوں نہیں پہنچا؟ پوری دنیا کو جوس نکال دیا انہوں نے ہر جگہ۔ یہاں کراچی میں ہے تو حیدرآباد میں بھی ہے، جام شوروں میں بھی ہے، سکھر میں بھی ہے، لڑکانہ۔ بھائی ووہان سے برابر والے صوبے میں نہیں گیا، کیوں نہیں گیا؟ میڈیا کنٹرول، سب چائنیز میں، کوئی بھی چیز باہر نہیں جا سکتی۔ قوم ایسی اپنے آپ کو چلاتی ہے، ہر چیز کنٹرول میں، فلٹر لگے ہوئے ہیں، کچھ بھی کر لیں آپ، واٹس ایپ بھی نہیں چلتا وہاں، فیس بک تو دور کی بات۔ ہم سب کھلا ہوا ہے ہمارا، برباد۔ ہر موبائل میں نیٹ فلکس، سارے سیزن دیکھتی ہے قوم۔ ویسے کوارنٹائن میں پرتگال غازی دیکھتے رہے ہم لوگ، وہ الگ قوم کو ایک ڈرامے پہ لگا دیا، ڈراموں پہ لگا دیا۔ کیا دکھا رہے ہیں آپ کو؟ بربریت، کرسچنز کو مار رہے ہیں، ہیرو بن گئے ہم۔ میڈیا جھوٹی تاریخیں بناتا ہے۔ کوریا کو کتنے عرصہ ہوا آپ کو پتہ ہے آزاد ہوئے ہوئے؟ 50-60 سال کوریا کو آزاد۔ کوریا کے آپ ہسٹری کے ڈرامے دیکھیں، ایسا لگتا ہے چائنا ان کا صوبہ ہے۔ بادشاہت، طاقتیں، لشکر، تاریخ بنائی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اس وقت سب سے بڑا دشمن یہ ہے جو پیچھے سے چل رہا ہے، سامنے نہیں آئے گا یہ آپ کے کبھی بھی۔ یہی نفوذ کر چکا ہے ہمارے اپنے ٹی وی ڈراموں کے اندر، سارے پروگرام کے اندر۔ سمجھیں مشکل کس سے ہے؟ کیوں آج دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ جوان، اس کا اخلاق، اس کا کردار خراب ہو؟ کیوں دشمن چاہتا ہے کہ آج ہماری ماؤں بہنوں کی عفت پہ دھبے آئیں؟ کیوں چاہتا ہے؟ تو جب انسان حرام تعلقات رکھے گا تو آگے معاشرہ کیسے بڑھے گا؟ سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم، ہم امام کے منتظر ہیں۔ امام تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ شیطان کو سمجھیں، وہ کہاں سے اپنی پلاننگ کو لے کر یہاں تک پہنچا ہے، اور اس ٹائم اپنی پوری طاقت کے ساتھ مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ جو ہتھیار اس کے پاس ہیں وہی ہتھیار ہمیں اختیار کرنے پڑیں گے۔ آج میڈیا اگر سائبر ورلڈ ہے تو آج آپ کو اس ہتھیار کو سیکھنا پڑے گا۔ آج آپ کو پتا ہو ایپلیکیشن کیا بنے گی، کیسے بنے گی، ٹویٹر پہ ٹرینڈ کیسے چلے گا، کیسے ہم اپنی قوم کی تربیت کر سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے۔ کون رائٹر ہے، کون فوٹوگرافر ہے، کون صحیح طرح میسج کو ڈیزائن کرے گا، کیونکہ قوم یہی دیکھ رہی ہے۔ اب آپ چھوڑا، ہمیں اس سے کیا، مولانا کن چکروں میں لگا رہے ہیں آپ؟ ہم جانے محترم، میرے پاس تو یہی چکر ہے سر، کیونکہ ذمہ داری ہے۔ وقت کے دشمن کو سمجھے۔ یہ نظام وہی فرعونیت کا ہے جو حضرت موسیٰ کے دور میں تھا۔
کیا تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ مردوں کو مار دو اور ان کی عورتوں کو اسیر بنا دو، اور بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ کیوں؟ جانتا تھا کہ قوم کو کیسے غلام بنایا جاتا ہے۔ آج کیا کر رہا ہے؟ آج شاید وہ ویسے نہیں مار رہا، لیکن شعور کو مار رہا ہے، عزت مار رہا ہے، خودداری مار رہا ہے، غیرت مار رہا ہے۔ اور ماؤں بہنوں کو حجاب کر دو، بے حجاب کر دو۔ کہاں؟ گلی محلے میں نہیں، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، گھروں کی چار دیواری کو گرا دو۔ کہاں زمانہ تھا کہ لوگ نگاہ نہیں کرتے تھے، کسی کا دروازہ کھلا ہوتا تھا، چھت پہ نہیں چڑھتے تھے کہ نگاہ پڑ جائے کسی کے گھر۔ اسلام کے فقہی قانون ایسے ہیں کہ اگر آپ چھت پہ بھی چڑھے تو آپ اپنے ہمسائے کو بتا کے چڑھیں۔ دروازہ کھلا ہو احکام ہے کہ اس کے گھر میں جھانکنا نہیں ہے تم نے۔ آج کیا ہو گیا؟ رجب علی خیاط کہ بیٹا کہتا ہے کہ میں بابا کے ساتھ سڑک پہ جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بے حجاب بالوں کو کھلا سڑک پہ جا رہی ہے، بابا اسے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بابا سے کہا بابا آپ تو ہمیں کہتے ہیں کہ نامحرم کو نکاح نہیں کرو اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ کہا کہ یہ آگ اپنے ساتھ جہنم کی لے کے جا رہی ہے، اور جو بھی اسے دیکھے گا وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ہماری بیٹی اور بہن اپنی کوئی چیز اپلوڈ کر رہی تھی کہ کوئی نہیں دیکھے گا، تو یہاں دیکھ رہی ہے۔ عزیزان محترم، برم میں سے زیادہ سٹریس آپ کو نہیں دوں گا، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس رحمت کو سمجھے۔ اب امام سمجھ میں آیا آپ کو مقابلہ کتنا بڑا ہے؟ میٹھی میٹھی گولیاں تو بہت مزے آتی ہیں نا مجلس میں ہم لوگوں کو، اصل میں کام ملنا ذرا مشکل ہے تھوڑا سا۔ بس مولانا واہ واہ کروا دیں، ہم بھی گھر میں جا کے سو جائیں، آپ بھی لفافہ لیں، آرام سے گھر چلے جائیں، کیا ٹینشن دے رہے ہیں ہم لوگوں کو؟ یہ آسان ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے، قوم کے جوانوں کو کوئی ڈیوٹی نہیں دینی ہے۔ تو کربلا سمجھ میں نہیں آئی پھر ہمیں۔ کربلا ذمہ داری مانگ رہی ہے، ڈیوٹی مانگ رہی ہے۔ اس قابل تو ہو کہ دشمن مجبور ہو تمہیں شہید کرنے پر۔ کہ انہیں بولا کہ اب اس کو روک نہیں سکتے، مارو، نہیں روک سکتے، مارو، مگر بھول گیا کہ یہ مرے گا تو اور بڑا ہو جائے گا، یہ اور پرواز کرے گا، یہ اور بلند ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں موت حیات ہے۔ یہاں موت کیوں حیات ہے؟ کیونکہ امام کے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ ہے امام کربلا میں۔ کتنے کو مارنے کی کوشش کی، کتنے ہزاروں تھے، سب پہ لعنت، اور یہاں چند تھے، سب پہ سلام۔ یا لیتنی کنت معہم، کاش آپ کے ساتھ۔ ایک عالم دین نے خواب میں ایک اصحاب امام کو دیکھا، کربلا کی جگہ دیکھی کہ کس طرح اس نے سینے پہ تیر کھایا۔ پوچھا یہ مقام کیسے ملا، یہ طاقت کیسے ملی کہ سینہ سپیر بن گیا، شیلڈ بن گیا، تیروں کو کھا رہے ہو کیسے؟ اس نے اشارہ کیا، کہا حب الحسین، حب الحسین، یہ ہے محبت، یہ کربلا۔ کربلا عشق مانگتی ہے۔ کربلا اس پروانے کی طرح شمع کے گرد گھومتے ہوئے جلنا مانگتی ہے۔ میں جل جاؤں، یہ روشن رہے، میری کیا حیثیت؟ سید مہدی بہرالعلوم بیان کرتے ہیں کہ بصرہ کا کوئی مسیح تھا، کرسچن تھا،
بڑا تجار تھا، تاجر تھا، اپنے مال کو کیش کرا کر بغداد سے کشتی میں بیٹھا جا رہا تھا کہ ایک جگہ پر کہیں کسی قریب آیا تو کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا، جو کشتی میں لوگ تھے مر گئے، اس کو بھی اتنا مارا لیکن یہ بے ہوش ہو گیا، مرا نہیں، پڑا۔ پھر کہیں قبیلے نے کسی نے دیکھا تو اس کے اندر جان ہے، تو اس پر رحم کیا، اس کو لے گئے اپنے قبیلے میں، اور وہاں جا کر وہ جو قبیلے کا سردار تھا اسے پتہ چل گیا کہ یہ مسیح ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس نے اس کو رکھا۔ جب یہ ٹھیک ہو گیا تو اسے بہرحال کھانا کھلایا پلایا۔ ایام غدیر آ گئے، وہ قبیلہ شیعوں کا قبیلہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ان ایام غدیر میں نجف جاتے ہیں اور پیدل جاتے ہیں، اپنا سامان خود لے کے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ تم یہاں رہو، یہ تمہارا لوگ خیال رکھیں گے۔ کہا نہیں، مجھے کسی کے آسرے پہ چھوڑ کے نہ جائیں، انہیں پتہ چل گیا میں کون ہوں تو یہ نہ ہو کہ مجھے تکلیف دیں۔ کہا نہیں یہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ کہا نہیں، مجھے صرف آپ پہ یقین ہے۔ کہا دیکھو میں تمہیں لے کے نہیں جا سکتا کیونکہ ہم پیدل جاتے ہیں۔ کہا میں بھی آپ کے ساتھ پیدل ہی جاؤں گا۔ کہا کہ خود سامان کہتا ہے جو بھی ہے میں آپ کے ساتھ، خیر لے گئے وہاں زیارتیں کی، غدیر کا دن گزرا، یہ سب ہوا، یہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ وقت آیا تو انہوں نے اپنے آدھے قبیلے کو واپس بھیجا اور کہا کہ کیونکہ کربلا کے ایام قریب ہیں، ہم ایام عاشورہ کربلا کریں گے۔ اس کو بولا کہ تم چلے جاؤ، کہا میں نہیں جاؤں گا۔ کہا میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ خلاصہ چلا گیا، مگر جب پہنچے تو عصر عاشور ہو چکی تھی، عصر عاشور ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے اسے ایک جگہ بٹھا دیا، کہا کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں، آج ساری رات ہم عبادتیں کریں گے، گریہ کریں گے، ماتم کریں گے، تم یہ لباس عربی پہن کے بیٹھے رہنا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور یہ ہمارے سامان کی حفاظت کرنا۔ کہا کہ ٹھیک۔ اب اس نے کیا دیکھا رات کو کہ ہر جگہ سے رونے کی آوازیں، گریے کی آوازیں، عجیب نال و عجیب گریہ ہے، ہر جگہ ہر طرف سے لوگ آئے ہیں اور کربلا جمع ہو رہے ہیں اور رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ صبح سے پہلے ایک ایک کر کے قافلہ دور جا رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا معاملہ کیا ہے۔ اس نے اچانک سے دیکھا جس مقام پہ اس کو بٹھایا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بڑی کوئی معتبر شخصیت آئی، نورانی شخصیت، اور دو لوگ آئے اور ان کے ہاتھ میں کوئی دفتر ہے، کوئی کتاب ہے، رجسٹرڈ ہے، وہ کھولا گیا اور اس شخصیت نے پوچھا ہمارے زائرین کون کون تھے، سب کے نام لیے۔ امام نے اس کو دیکھا، کہا تم نے سب کے نام نہیں لکھے؟ انہوں نے قسم کھائی، کہہ رہے ہم نے سب کے نام لکھے۔ کہا نہیں، دوبارہ آئے، کہا ہم نے حتیٰ وہ جو ماں کی گود میں دودھ پیتا ہے، چاہے دور کھڑا ہے، چاہے کسی طرف ہے، چاہے کہیں رک گیا ہے، جو بھی کہیں بھی تھا، ہم نے سب کے نام لکھے ہوئے اس کے اندر۔ امام نے کہا نہیں، تم نے سب کے نام نہیں لکھے۔ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا ہاں یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ مسیح ہے، یہ کرسچن ہے، یہ آپ کے لیے نہیں آیا تھا یہاں۔ امام نے کہا کہ جو یہاں آ گیا، جو یہاں آ گیا وہ ہمارا ظاہر ہے، ہم اسے کیسے اپنی رحمت سے باہر نکالیں۔ ہاں یہ بے ہوش ہو گیا، یہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ جو آیا، وہ جو رئیس تھا قبیلے کا آیا، اس نے اس کو اٹھایا، کیا ہوا؟ اس نے کہا پہلے مجھے کلمہ پڑھا، پہلے مسلمان ہوا، پھر اس نے بتایا یہ ہے حسین، ایک نگاہ سے کائنات پلٹ سکتا ہے حسین۔ ایک جملہ تھا نا خالی، جب کارواں روکا گیا، جب آئے امام کے مقابلے میں، امام نے پانی پلایا، جانوروں کو پانی پلایا، مقتل کہتا ہے 1000 لوگ تو پانی پلایا، تاریخ کہتی ہے۔ جب جانے لگے تو اس نے لگام پکڑ لی، گستاخی، امام
امام نے کیا فرمایا؟ تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. یہ جملہ امام نے ایسے نہیں کہا تھا. امام ہے، امام کا ہر جملہ ہدایت ہے. اس بات نے حر کے اندر چنگاری لگا دی. کیا کہا؟ کہا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں بتاتا آپ کی والدہ کا بڑا احترام ہے. اللہ نے حر بس یہی ایک جملہ تھا. یہ شب عاشورہ حر ٹہل رہا ہے. حر کیا ہوا؟ کہا جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہے. آ گیا اپنے بیٹے کے ساتھ آ گیا. بعض روایات کہتی ہیں بھائی کے ساتھ آ گیا. امام کی خدمت میں آ گیا. امام نے بھی آنے دیا. کیوں؟ امام تو جانتے تھے کہ جسے ہماری ماں کی شفاعت مل جائے. نہیں جانتے، نہیں سمجھ سکتے کائنات کا راز سیدہ. نہیں سمجھ سکتے. ہمیں کیا پتا یہ کائنات کی خلقت کا ہدف کیا ہے. یہ بس آتے اس نے کیا کہا؟ مولا غلطی ہو گئی، پتہ نہیں تھا، مجھے اجازت دے. اجازت دی. امام نے بھی نہیں روکا. آیا آخر میں تھا، گیا سب سے پہلے ہے. آیا کیوں؟ کیونکہ سیدہ کی شفاعت تھی نا. آئے گا آخر میں لیکن جنت سب سے پہلے ملے گی. آیا جاتے وقت اس نے کہا کہ میں سادات سے اہل حرم سے بھی گیا، خیموں کے باہر خاک اٹھائی، سر پہ ڈالی اور کہا مجھے معاف کر دے. روز قیامت سیدہ کی بارگاہ میں میری شکایت مت کیجیے گا. ہاں سردار محترم، خوب ہم بھی تو اس لیے آئے ہیں نا بھئی ہم نے حر جیسی غلطی تو نہیں کی. ہم بھی خطاکار ہیں، گناہگار ہیں مولا. لیکن آپ جب بلا لیتے ہیں تو اب کیا مجال کہ کوئی غلط کام کرے جا کے. تو مولا ہمیں بھی معاف کر دیں اپنی ماں کے صدقے میں. ہاں عزاداران محترم پہنچ گیا، لڑا. آپ نے سنتے رہے، سنا آپ نے مسائل مشکلات، یہ ساری چیزیں سنتے رہے. مذکور میرا کچھ اور ہے گفتگو کا. وقت بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. بس چند راتیں ہیں عزیزان محترم. پتہ نہیں زندگی کا کب رونا نصیب ہو نہ ہو. شاید روتے روتے ہی دنیا سے چلے جائیں اور اس عالم میں شفاعت ہو جائے ہماری. یہ آنسو ہی تو سب کچھ، اور ہمارے پاس کوئی چیز خالص نہیں ہے میرے پاس. شاید یہی ذاکری اور نوکری مجھ بچا لے. یہی ہے وہ عالم دین جو کاشان کا تھا. آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ کاشان کا عالم دین تھا. ہمارے محرم میں مجلس میں پڑھتا تھا. ایک خاتون بوڑھی آئی، کہا کہ میری یہاں بھی مجلس پڑھ دو. تو اب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، صبح بھی رات کو بھی. تو انہوں نے کہا میں اس بوڑھی خاتون کو منع کروں گا اچھا نہیں ہے، میں ایسا ٹائم بتاتا ہوں کہ یہ مجھ سے مجلس نہیں پڑھائیں. ایسا ٹائم بتاتا ہوں. تو کیا کہا میرے پاس دوپہر کا وقت ہے. تو اس خاتون نے کہا اس سے اچھا تو وقت ہی کوئی نہیں ہے. کہتا ہے میں کہہ چکا تھا. کہتا ہے میں روز جاتا تھا، کچھ خواتین بوڑھی بیٹھی ہوتی تھی، میں تھوڑے سے فضائل اور میں مسائل پڑھتا تھا اور آ جاتا تھا. روز عاشورہ میں ساری مجلس صبح پڑھتا تھا سب، اور باقی شام خالی چھوڑ دیتا تھا. اس خاتون کو بتانا بھول گیا کہ دوپہر کو مجلس نہیں پڑھوں گا، صبح پڑھوں گا. میں آیا، ظہر کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر استراحت کے لیے لیٹا، آنکھ لگ گئی. جیسی آنکھ لگی تو خواب میں سیدہ آ گئی. یہ صرف جملے نہیں ہوتے یہ جو کہے جاتے ہیں کہ بی بی تشریف لاتی ہیں، آتی ہیں عزیزان محترم، آتی ہیں. بی بی آ کے کہتی ہیں اے ذاکر، تو نے اس بوڑھی خاتون کو کیوں نہیں بتایا کہ تو صبح مجلس پڑھتا ہے؟ کہتا ہے میں ایک دم اٹھ گیا، میں ہڑبڑا کے اٹھا، گرمی شدید تھی، میں دوڑتا ہوا اس گھر کی طرف جا رہا. میں نے دیکھا وہ بڑھیا گھر سے نکلتی ہے، گلی کنارے آتی ہے، پھر گھر جاتی ہے، پھر آتی ہے.
میں نے کہا کہ جب اس نے مجھے دیکھ لیا ہے تو گھر کیوں نہیں جا رہی؟ میں جیسے ہی پہنچا اس بوڑھی عورت نے کہا اے ذاکر کہاں تھا؟ سیدہ مجلس میں آئی ہوئی ہیں۔ وہ عالم فرماتے ہیں کہ جس کو میں نے خواب میں دیکھا، ارے یہ بوڑھی عورت آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ہاں عزاداران محترم، یہ اپنے بیٹے کا پرسہ لینے مدینہ سے نکل جاتی ہے، نہ جانے گھر گھر گلی گلی کوچا کوچا آ کر اپنے بیٹے کا پرسہ لیتی ہے۔ عزاداران محترم، آپ نے گریہ کیا مگر بس تھوڑا سنتے جائیے گا تحمل کے ساتھ، تھوڑے سے مصائب تو ہے نا۔ اس ماں سے مشابہت رکھنے والی ایک بچی ہے کربلا میں، بس اگر آپ کا ذہن پہنچ گیا تو مصائب تمام ہو گئے۔ کہ مشابہت کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی ایسی چیز ہو نا کہ جو ان میں بھی پائی جائے اس میں بھی پائی جائے۔ اب اس بچی میں ایک مشابہت ہے اپنی دادی کے ساتھ، کیا ہے؟ آئے روز عاشورہ۔ روز عاشورہ جب آپ کو پتا ہے نا باپ کے جنازے پر بیٹیاں زینت ہوتی ہیں، باپ کا جنازہ ہو جائے نا بیٹیاں گریہ کرتی ہیں، آہو بکا کرتی ہیں، زینت ہوتی ہیں۔ روز عاشورہ جب یہ باپ گر گیا، وہ نیزے، وہ ستم، وہ تلواریں اپنی جگہ، وہ جب وقت آیا نا تو یہ بچی بھی باپ کے جنازے پر آئی ہے۔ اب اس بچی کو پیار سے نہیں ہٹایا، وہی کیا جو کوچہ بنی ہاشم میں مدینہ میں کیا تھا۔ تماچے تازیانے جدا ہوئی سکینہ۔ انجمن عزا کی طرف سے شب عزا ہے، انجمنیں آئیں گی، ماتم کریں گی، ماتم میں بھی سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیں، ماتم حسین۔